حدیث نمبر 33 اور اس کے بعد والی حدیث پر آج انشاءاللہ بات ہوگی۔ صفحہ نمبر 94 ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب قیام اللیل لیلۃ القدر من الایمان۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ باب ہے اس بات کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص ایمان کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کرے تو اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ لیلۃ القدر کا قیام بھی من جملہ ایمانیات کو مکمل کرنے کے لیے یہ بھی ایک ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جو چیزیں شعب الایمان کے طور پر پیچھے بیان ہوئیں کہ ایمان تمام ان نیک اعمال کے کرنے کا نام ہے، ان نیک اعمال میں ایک عمل قیام لیلۃ القدر، اس کا قیام وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اس کا اہتمام کرنے والا شخص اپنے ایمان کو مکمل کرتا ہے۔ اس بارے میں اور اس کے بعد آنے والے ابواب وہ سبھی کا مفہوم تقریباً ایک ہی ہے کہ یہ نیک اعمال یہ سب کا مجموعہ ایمان ہے۔ تو معلوم ہوا ایمان صرف کوئی مرکب چیز ایسی چیز نہیں کہ وہ ایک تصور ہو اور اس کو کیا سمجھ جائے کہ اس نے ایمان مکمل کر لیا یا یہ مکمل مومن ہے۔ مکمل ایمان کے لیے ایمان والے کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان امور کو بجا لانا چاہیے، عمل میں لانا چاہیے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا نام دیا ہے، اور وہ متعدد ہیں، جس طرح لیلۃ القدر ہے، جس طرح جہاد ہے، جس طرح رمضان کے روزے رکھنے ہیں، جس طرح رمضان کا قیام کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ دین کے احکام اور دین کے اوامر جن کا شریعت نے حکم دیا ہے، ان چیزوں پر عمل پیرا ہونا، ان کو اپنانا، ان پر عمل پیرا ہونے سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور جتنی کوتاہی کرے گا اس کا ایمان کے اندر نقص رہے گا، کوتاہی رہے گی۔ اور ایمان والوں کا ایمان اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے الذین اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ جب ان پر اللہ کے احکام پڑھے جاتے ہیں، اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اور بھی توکل میں پکے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ اس طرح کے اعمال بجا لانے سے، اس طرح کی باتیں سننے سے بھی، عمل کرنے سے بھی ایمان کے اندر ایک افروزگی آتی ہے، ایک تازگی آتی ہے اور ایمان اپنی بہتر حالت میں ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
جن کے حالات کے بارے میں پیچھے بات ہو چکی کہ یہ صحابی جلیل، یہ محدث صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ سب کا محبوب صحابی ہے، اور سب کا یعنی ان کا محبوب بھی ہے، اور سب سے بڑا حدیث کا عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، حافظ حدیث ہے، یہ سب سے بڑا۔ اور یہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہتے ہوئے خود سنا، من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو آدمی قدر والی رات کا قیام کرے، قدر کی رات کو قیام کرے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید رکھنے کے ساتھ۔ یہاں ایک بات کی طرف توجہ میں آپ کو دلاؤں گا، عام طور پر عادت اور عبادت کا فرق، ایک کام ہم کرتے ہیں کہ چلو روٹین سے کر رہے ہیں، وہ کوئی احساس نہیں پیدا ہوتا۔ مثلا آپ اپنے گھر میں خرچہ کرتے ہیں، بچوں کو اخراجات دیتے ہیں، روٹین کی بات ہے، چلتا ہے روٹین میں، ایسا ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ایمان والا شخص عمل کرتے ہوئے اس کے پیچھے ایک بیس اور ایک بنیاد رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے میرے رب نے حکم دیا ہے اور میں اللہ کی فرما برداری میں ان پہ خرچ کر رہا ہوں۔ میرے رب نے حکم دیا ہے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرو، ان کو حلال کھلاؤ، ان کے حلال پہ لاؤ، ان کی خوشیوں کا اہتمام کرو، تو میں خرچ کر رہا ہوں اللہ سے ثواب لینے کے لیے۔ حالانکہ خرچ سبھی کرتے ہیں، ہر گھر میں یہ خرچ ہوتا ہے، لیکن یہ احساس پیچھے، یہ اساس اور یہ بنیاد نہیں ہوتی، اور دل میں یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، عادت اور عبادت میں یہی فرق ہے کہ عادت ہوتی ہے روٹین ورک، اس میں احساس نہیں ہوتا، اور عبادت ہوتی ہے کسی بیس پر، کسی نظریے پر، کسی نیت کے ساتھ، اور وہ نیت میری کیا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے یہ کرنے کا حکم دیا ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو اللہ کی فرما برداری سے اللہ راضی ہوں گے، اور اللہ مجھے اس پر اچھا اجر ثواب دیں گے۔ میرے بھائیوں، اعمال کرتے ہوئے، اپنی روٹین کے عمل کرتے ہوئے اگر صرف اتنا سا فرق اپنے اندر پیدا کر لو، اپنی روٹین میں صرف یہ ایک فرق پیدا کر لو، تو اللہ رب العزت انسان کے یہ معمولات دنیا والے بھی عبادت بنا دیتے ہیں۔ عجب لامر المومن فإن امرہ کلہ خیر، ایمان والے کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ ہی خیر ہے۔ دکھ سکھ کسی حالت میں بھی ہوتا ہے، یہ اللہ رب العزت سے اجر کما لیتا ہے، حتیٰ کہ خود لقمہ کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اور اللہ کا حکم سمجھ کے خرچ کرے کہ اس جسم کو اللہ نے میری امانت میں دیا ہے اور اس کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، تو اللہ رب العزت خود کھائی گئی روٹی پر بھی اجر دیتے ہیں، اس پر بھی صدقے کا ثواب دیتے ہیں، اس پر بھی صدقے کا اجر ملتا ہے۔ بلکہ دوسری حدیث تو بہت ہی، میں کئی دفعہ پہلے بھی کوٹ کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر ہے، 1 روپیہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ جہاد میں خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ کسی غلام کو آزاد کروانے پر خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ کسی اور نیکی کام میں لگاتا ہے، اور 1 روپیہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے۔ ان میں سب سے بہتر کون سا ہے؟ سب سے زیادہ اجر و ثواب والا کون سا ہے؟ اللہ کی راہ میں بھی ہے، جہاد میں ہے، غلاموں کو آزاد کرنے میں بھی ہے، اور بھی نیکی کاموں میں ہے۔ فرمایا اعظم اجرا عند اللہ، اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں وہ روپیہ زیادہ قیمتی ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے اوپر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا ہے۔ وہ جہاد فی سبیل اللہ میں دینے سے بھی
زیادہ خرچ بہتر ہے، لیکن یہ پیچھے ہے کیا؟ بیس، بنیاد، نیت کہ میں کیوں خرچ کر رہا ہوں، بیوی بچوں کو کیوں دے رہا ہوں، اپنے اوپر کیوں خرچ کر رہا ہوں۔ اگر یہ روٹین ہو تو پھر روٹین ہے، اگر اس کے پیچھے یہ عبادت کی نیت ہو، اللہ کی فرمان برداری کی نیت ہو، تو پھر وہی عمل بہت بڑا اجر و ثواب بن جاتا ہے۔ مسواک کرنا منہ کی صفائی ہے۔ میرا خیال ہے ہر عاقل آدمی، عقل مند آدمی کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی، منہ کے اندر جب سمیل پیدا ہوتی ہے تو اس کو صاف کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، کچھ اور طریقہ اختیار کرتے ہیں، منہ کو صاف کرتے ہیں۔ عقل کا تقاضا ہے کہ منہ کو صاف رکھو، لیکن اگر اس کے پیچھے یہ عمل کی نیت آ جائے کہ یہ مسواک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ اس کا اہتمام کرتے تھے تو میں بھی اس کا اہتمام کروں، میں نے منہ سے بسم اللہ پڑھنا ہے، میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، میں نے اللہ کا نام لینا ہے، میں نے اپنے پیغمبر کا نام لینا ہے، تو گندے منہ سے اپنے یہ عبادت کے کلمے نہ کہوں، میں اپنے منہ کی صفائی کروں۔ تو فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ منہ کی صفائی بھی ہو جائے گی، اللہ کو راضی بھی کرنے کا سبب بن جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے روٹین کی عادات، ان کو عبادت بنانے کا طریقہ کہ اس میں انسان ایمان کی بنیاد پر اور اللہ سے اجر کی بنیاد پر وہ کام کرے، تو پھر وہی روزمرہ کے کام عبادت کے کام شمار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو کوئی قیام کرے قدر کی رات کا، جو رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات ہوتی ہے جس کی بڑی فضیلت ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ جو آدمی اس رات کا قیام کرے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض اعمال کی تاثیر بڑی قیمتی ہے، بعض اعمال بڑے مؤثر ہوتے ہیں، ان میں یہ کام بھی ہے۔ لیلۃ القدر کا قیام کرنا یہ گناہوں کا مٹانے میں اکثیر ہے۔ عام طور پر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اسی طرح بیان کر دیا جائے کہ اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، مگر اس میں کچھ غلط فہمیاں وہ پیدا ہوتی ہیں، اس لیے علماء نے اس کی تفصیل لکھی ہے۔ تفصیل یہ ہے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور کون سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ ایک گناہ کی قسم ہے جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اللہ کا حق ہے، اس میں کوتاہی ہو گئی، نماز وقت پر نہیں پڑھ سکا، جس طرح نماز میں خشوع کرنا تھا وہ قائم نہیں رہ سکا، جس طرح مخلص ہونا تھا اس طرح کا خالص اپنا دل نہ بنا سکا، یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ اللہ کے حق میں یہ کوتاہی ہے، تو اللہ رب العزت ان عبادات کے ذریعے ان کو معاف کر دے گا، وہ اپنے حقوق معاف کر دے گا۔ چلو یہ کوتاہی ہے، کوئی بات نہیں، اس عبادت کے ذریعے دوسری عبادت کے ذریعے اللہ رب العزت نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک صحابی سے ایک غلطی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا چیختا چلاتا آیا، یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اس نے پھر آگے کہا یا رسول اللہ مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، آپ نے توجہ نہ کی اور دوسری طرف منہ کر لیا۔ اتنے میں نماز کا وقت
جماعت کا وقت ہو گیا، اقامت ہوئی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ بندہ پھر آ گیا، یا رسول اللہ میرے سے بڑا گناہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تو نے ہمارے ساتھ مل کے نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگے جی نماز تو پڑھی ہے، پڑھی ہوئی تھی واقعہ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے نماز کی وجہ سے تیرے گناہ کو معاف کر دیا۔ اچھا، اللہ کا دین کتنا کمال ہے۔ اور صحابہ اللہ نے ان کی زبان پر ایسے سوال جاری کروا دیے کہ ان کے سوال قیامت تک کے لیے رہنمائی بن گئے۔ ایک صحابی دوسرا کہنے لگا یا رسول اللہ یہ صرف اسی کو ہے، یہ اجر ثواب نماز پڑھنے سے گناہوں کی معافی یہ صرف رعایت اسی کو ہے، یہ انعام اس کے لیے ہے یا للابد ہمیشہ کے لیے ہے؟ آپ نے فرمایا ہمیشہ کے لیے، سب کے لیے ہے۔ اور قرآن پاک اللہ نے نازل کر دیا ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، مٹا جاتی ہیں۔ اور جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے کثرت سے نیکیاں کرنی چاہیے، نیکی کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ اس سے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اس سے عام طور پر وہ گناہ جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک گناہ کا تعلق ہے بندوں کے حقوق کے اعتبار سے، کسی کے لین دین کے اعتبار سے، کسی کے حق کے اعتبار سے، وہ حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ حقوق العباد کے بارے میں قیامت اصول یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ تم سے ضرور حقوق ان کے حق کو دلوائے جائیں گے۔ حتیٰ کہ آپ نے مثال دی کہ ایک بکری سینگوں والی ہے اور ایک بکری سینگوں کے بغیر ہے۔ اگر سینگوں والی بکری سینگوں والے کے بغیر بکری پر ظلم کرے، اس کو اپنے سینگ مارے، تو ان کے درمیان بھی قصاص ہوگا، ان کے درمیان بھی قصاص ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں جو حقوق العباد ہیں وہ بہت حساس ہیں، وہ ان عبادات سے معاف نہیں ہوتے، وہ ان عبادات سے معاف نہیں ہوتے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ مالک الملک کا فضل بہت بڑا ہے، کسی کے نیکیاں اتنی زیادہ ہوں، یہ نیک اعمال اتنے زیادہ ہوں کہ اللہ اس آدمی کو اپنی طرف سے بدلہ دے دے، نجات کی کوئی راہ پیدا کر دے، یا اس کی عبادت اتنی قیمتی بنا دے، اتنی زیادہ اچھی بنا دے کہ اس کی عبادت سے اس کو نیکیاں مل جائیں، تو پھر بھی اس کی نجات کے لیے باقی موجود ہوں، بقایا موجود ہو۔ یہ اللہ مالک الملک کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ بادشاہ ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ لیکن بندوں کے حقوق قیامت کے دن وہ ادا کرنے ہی پڑیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لوگوں مرنے سے پہلے اپنے حقوق چکا لو، اپنے حقوق کی ادائیگی کر لو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، کہ تمہارے پاس ایسا دن آئے کہ جس میں خریدنے سے نیکی مل نہ سکے، کسی سے مانگنے سے کوئی دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ بعض علماء نے صغیرہ اور کبیرہ کا ان کا نام رکھا ہے، تاہم یہ بات کہ جو بھی عمل نیک ہوتے ہیں، وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، مسجد میں آنے کی طرف سے گناہ ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، ان عبادات کے ذریعے عام طور پر وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جو صغیرہ ہوتے ہیں یا ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اگر بندوں کے حقوق کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں تو وہ ادا کرنے چاہیے، وہ گناہ اس وقت تک توبہ بھی نہیں جب تک وہ ادا نہیں کرتا۔ جس طرح یہ قیام اللیل ایمان کا کام ہے، اسی طرح دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد من الایمان، وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، وعنہ رضی اللہ عنہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انتدب اللہ عز وجل لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا ایمان بی وتصدیق برسلی ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمہ او ادخلہ الجنہ ولولا ان اشق علی امتی ما قعدت خلف سریۃ ولوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں نکلنا صرف ایمان کی وجہ سے ہو، ایماناً بھی میرے ساتھ ایمان کی وجہ سے میرے رسولوں کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے جائے، کوئی اور دکھاوے کی بات، ریا کی بات یا اور کوئی مقصد نہ ہو، صرف ایمان ہو، ایمان کی بنیاد پر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے ذمے ہے، میرے اوپر یہ لازم ہے کہ اب دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں اس کو واپس کروں گا، ان ارجعہ بما نال من اجر او غنیمہ، کہ جو آیا ہے واپس تو اجر و غنیمت سے آئے، اجر و غنیمت سے۔ ایک قدم کے اوپر مٹی جہاد کی پڑ گئی تو جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ جس نتھنے میں، ناک کے نتھنے میں سانس لیتے ہوئے مٹی چلی گئی جہاد کی راہ کی، اللہ رب العزت نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے، واپس آئے گا تو اس اجر اور ثواب کے ساتھ واپس آئے گا۔ اگر شہید ہو گیا ان او ادخلہ الجنہ، یا اس کو جنت میں داخل کروں گا، یعنی اگر شہید ہو گیا تو جنتی، اگر زندہ رہا تو غازی، اور غازی بھی اجر و غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے گا، گھر خالی ہاتھ نہیں آئے گا، ڈھیروں نیکیاں کما کے آئے گا۔ پھر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کے جانے میں اس کی وسیع فضیلت بیان فرمائی، فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر دشوار نہ گزرتا، ما قعدت خلف سریۃ، میں کسی لشکر سے پیچھے نہ بیٹھتا، ہر لشکر کے ساتھ جاتا، لیکن اگر میں اس طرح پیچھے جاتا ہر لشکر کے ساتھ تو کئی مومن جن کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہوتی تو وہ بیچاروں کی دل آزاری ہو اور وہ تکلیف محسوس کریں، مشقت اٹھا کے جائیں، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی مشقت میں پڑے، اس لیے اپنی استطاعت کے مطابق، وگرنہ میں تو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر دوبارہ قتل زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں، یعنی بار بار اللہ کی راہ میں شہادت کا یہ رتبہ اور مرتبہ مجھے ملتا رہے۔ اور اس کی مثالیں بھی صحابہ کی زندگی میں بڑی ہیں، اللہ اکبر۔ بعض دفعہ بعض موقعوں پر مجاہدین صحابہ کو کافروں نے قتل کیا، اور قتل کے وقت، جان نکلتے وقت، اس صحابی کی زبان یہ تھا کہ اللہ کی رحمت سے فوزم بالجنہ، جنت مل رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں تو کامیاب ہو گیا، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ تو وہ سن کے کافر بھی حیران ہو گئے کہ یار اس کی جان ہم نے ماری، اس کی گردن ہم نے کاٹی، اور یہ کہہ رہا ہے فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیسی کامیابی ہے؟ وہ اللہ رب العزت جو شہید کو موت کے وقت جنت کے نظارے دکھا دیتا ہے، یہ اس موت کے وقت یہ اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی فرما دیتے ہیں، اس کی لذت ہی عجیب ہے۔ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں،
شہید ہوں اور جنت میں اللہ کے پاس جاؤں۔ یہ اعمال، یہ ایمان والے عمل ہیں۔ اسی طرح رمضان کی نماز تراویح، اس کے بارے میں تطوع قیام رمضان، رمضان کے تراویح وہ بھی اسی طرح ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اسی طرح رمضان کے روزے رکھنے، کوئی روزے رکھے یا کوئی رات کو قیام کرے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ان اعمال سے ان کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ان اعمال کے اجر و ثواب کی طرف اشارہ ہے، اور یہ ایمان کی بنیاد پر عمل کیے جائیں تو پھر انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان اعمال کا ایمان کے ساتھ گہرا ربط ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ ان نیکی والے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔